جی صحیح ہے استاد۔ اور استاد یہ جو سورہ طارق میں وہ پانی نکلنے والی جو بات ہے کہ صلب و ترائب والی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو صلب اور ترائب ہے، کیا یہ دونوں مرد کے ہی زیر بحث ہے اور صرف لوکیشن بتانا زیر بحث ہے، یا یہ ہے کہ صلب جو ہے وہ عورت کا ہے اور ترائب مرد کا ہے اور وہ پوزیشن زیر بحث ہے جہاں وہ اچھلتا ہے؟ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید اس طرح کی سائنسی چیزوں کو کبھی زیر بحث ہی نہیں لاتا۔ اس کی مثال بھی بیان کر دی ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے، اور اس میں زنا کی تعبیر اختیار نہیں کی، یعنی وہ لفظ اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید جب غائب میں کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں تو یہ الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جب خواتین زیر بحث آئی ہیں یا ان کی طرف سے کوئی الزام لگانے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے تو وہاں یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ جنسی اعضاء کا اس طرح تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو یہی اسلوب یہاں اختیار کیا ہے۔ باقی جو لوگ اس کو اس معنی میں نہیں لیتے وہ اس کے بارے میں جو تحقیق بھی اپنی پیش کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں۔ وہاں جو چیز زیر بحث ہے اس میں یخرج بین الصلب و ترائب کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ گویا انسان کے ہاں جو اقدام ہوتا ہے مرد کی جانب سے اس کو بس ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسے موقعوں پر قرآن کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ وہ علی سبیل تغلیب کا انداز اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس نے تہمت لگانے کو بیان کرنا ہے، اس کا ہدف چونکہ زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں تو صرف عورتوں کا ذکر کر دیا۔ اشتراک علت کی بنیاد پر ہم مردوں کے بارے میں بھی وہی قانون سمجھتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو پانی نکلتا ہے اس حقیر پانی سے ہم ارسطو افلاطون بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ پانی اس صورت میں تو عورت کے ہاں نہیں ہوتا، وہ ایک بیضے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو ہم اس پر قیاس کر لیں گے۔ تو اصلی مقصود کیا ہے اور اس میں ریشنل کیا ہے، اس کی بنیاد پر چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ زبان کے حد تک وہاں مرد ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا استاد۔